ارے رمضان بہارے رمضان والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عمر شہزاد، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیات حاضر ہیں وہ اس علاقے کی آن شان پہچان، بہت ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد یاسر عطاری صاحب، جو آج ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے. ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. اور دوسرے ہمارے ساتھ حاضر ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعمان طاری صاحب. ہم آپ کو بھی دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. تو آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. بڑھتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعمان صاحب کی جانب اور تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ نعت شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. کمال حسن حضور ہے کہ ہمان نقش یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ ہمان نقش جہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکر مفر. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکر مفر نہیں اور کوئی مکر مفر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ ہمان نقش جہاں نہیں. سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ ہمان نقش جہاں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام آپ نے اللہ حضرت کا کلام پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آئیے ہم
اپنے مہمان جو ہمارے ساتھ حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد یاسر صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع بھی بہت ہی باکمال موضوع ہے۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے۔ ان کے حوالے سے ہم علامہ صاحب سے کچھ سنتے ہیں، کس طرح انہوں نے زندگی اپنی بسر کی، کیا تھا ان کی زندگی کے اندر، کون سی مشکلات پیدا ہوئی۔ تو آئیے پہلا سوال ہم علامہ صاحب سے کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف کے حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرما دیجیے، ان کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الرشید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ سبحان وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کی حاضری کے بعد آج کا یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام بہار رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ، جو کہ آپ رمضان کے شروع سے ہی اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، تو میں ماشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھتا بھی ہوں، اور اس کے جو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جتنے بھی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے بچے ادھر آتے ہیں، اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ جو ان کو آپ موضوع دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ جو آپ نے پروگرام جو اس کا جو سلسلہ وہ شروع کیا، یہ ایک جو ہے لوگوں کو علم دین سکھانے کا ذریعہ ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور سفیان بھائی کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ صدیقہ تقیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ 614 ہجری میں آپ پیدا ہوئیں، اور آپ کا جو وصال ہے 678 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، اور ان کا نکاح میں آنے سے پہلے کی جو بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا سلام عرض کرتے ہیں، اور جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کاغذ کا ٹکڑا کھولتے ہیں تو بیچ میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی جو ہے تصویر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اس میں تو حضرت عائشہ کی تصویر ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، اور آپ کی جو عمر تھی وہ غالباً تاریخ کے اندر آتا ہے آپ 9 سال کی تھی کہ آپ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، جو میرا 2/3 علم ہے تجھے میری اس خاتون سے حاصل ہوگا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا۔ صحابہ کرام کا قول ہے کہ جب ہمیں مشکل وقت پیش آتے، جیسا کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں وہ مجملات ہیں، ان کی جو تصحیح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ثابت ہے،
یعنی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کا ہم حکم نہیں جان سکتے، اگر ہم نے ان کا حکم جاننا ہے تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھیں گے تو ان قرآنی آیات کا ہم حکم جانیں گے۔ بے اور شک اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی ایسی ہیں مجملات بے شک کہ صحابہ کرام کو ان کا علم جو تھا وہ ان کے ذہن میں نہیں تھا آتا، تو جب صحابہ کرام کو مشکل پیش آتی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتی، حضرت عائشہ اللہ صدیقہ اکبر کے پاس آتے اور عرض کرتے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ازواج، ہمیں اس حدیث میں یہ مشکل ہے، ہمیں رہنمائی فرمائیے۔ سبحان اللہ تو حضرت سبحان عائشہ اللہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ان کی رہنمائی فرماتی ہیں، سبحان اور اللہ آپ کا علم میں بہت مقام ہے، بے شک آپ فقیہ بھی ہیں۔ فقیہ صحابہ کرام جو تھے ان میں سے اکثر صحابہ کرام فقیہ تھے، اور سبحان ان اللہ میں سے 4 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو مسئلے مسائل کا عبور رکھنے والے تھے، بے شک اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ۔ اللہ اور سبحان اللہ 5ویں جو ہستی آتی ہے فقہاء کرام میں، وہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کی آتی ہے۔ اللہ اکبر سبحان خود اللہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ قول ہے اللہ اکبر کہ جب ہمیں کسی مسئلے میں مشکل ہوتی تو ہم حضرت سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کے در پہ آتے اور اللہ اللہ تعالیٰ اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما سبحان دیتا۔ اللہ کیا بات حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو سبحان امام اللہ حاکم نے مستدرک للحاکم میں بیان کیا اللہ اکبر کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ بنایا تھا، اللہ اکبر اور سب سے زیادہ علم کو جاننے والا بنایا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو تھیں وہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مسائل پہ رائے رکھنے والی تھی، سبحان اللہ یعنی کہ سبحان آپ نے مسائل سے استنباط کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے مسئلوں کا استنباط کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں 2/3 میرا جو علم ہے یہ میری خاتون عطا اللہ فرمائیں گی۔ اکبر تو سبحان یہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان ہے۔ تو سبحان جب اللہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تھی، اللہ جب اکبر اللہ کفار نے حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگائی تھی، تو جیسا کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگی تھی، بے شک تو اس کی گواہی کس نے دی تھی؟ ایک بچے نے دی بچے تھی۔ نے دی تو بچے نے کیا کہا تھا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصور ہوگا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس عورت کا جو ہے وہ قصور ہے۔ بے شک اسی طرح بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنا تو اس وقت جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے حضرت بی بی مریم پہ تہمت لگائی، اللہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بچے کے ذریعے مدد فرمائی، اللہ اکبر بچے اللہ کے ذریعے مدد فرمائی۔ لیکن قربان جاؤں ام المومنین ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ پر کہ جب آپ پہ کافروں نے تہمت لگائی، جب آپ پہ منافقوں نے تہمت لگائی، تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10 آیات کو نازل فرمایا سبحان اللہ کہ ان کا دفاع اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ فرمایا بے شک اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں، جتنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جتنی بھی عورتیں نکاح میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں، ان کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی عورتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی، اللہ اور جس عورت کے پاس علم ہو، جس عورت کے پاس حکمت کا دروازہ ہو، تو وہ اس کے مقابلے میں اس دنیا کی عورتیں کیسے آ سکتی ہیں اللہ کہ جن کا دفاع اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا، خود ارشاد فرمایا۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی شان ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوب۔ اگر بندہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہے تو بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، اس لیے ہم مختصر کر رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، دوسرا ہمارا سوال یہ ہے، اب سوال بھی بہت کمال کا ہے۔
کہ جب حضور کو معراج ہوئی تھی، حضور معراج سے واپس تشریف لائے تھے، تو تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو جو سوال پوچھنے کے لیے کہا تھا، اس کے حوالے سے میں کچھ یہ واقعہ ارشاد فرما دیں کہ جی۔ کیا پوچھا تھا اور حضور نے کیا حضور علیہ ارشاد فرمایا الصلوۃ تھا؟ والسلام ایک مرتبہ بہت خوش تھے، اپنے اچھے موڈ میں تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں اور اللہ حضور علیہ اللہ، الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج جو تم سوال کرو گی میں تمہیں عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ، سبحان تم اللہ، مجھ سے جو سبحان بھی اللہ، مانگو گی میں سبحان تمہیں عطا فرماؤں گا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوشی تھی سبحان جس اللہ، وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں اپنے باپ سے پوچھ کے آتی ہوں، اللہ اکبر، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے باپ سے پوچھ کے آتی ہوں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سوال کروں، سبحان اللہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا مانگوں۔ تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو اجازت دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے باپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ ابا جان آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش تھے اللہ اور اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان مجھے اللہ، سبحان ارشاد اللہ، فرمایا کہ عائشہ آج تم جو مانگو گی میں محمد تمہیں عطا فرماؤں اللہ گا، اکبر، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ واہ، تو اے میرے باپ، میں نے مشورہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں اپنے باپ سے پوچھوں، سبحان اللہ، میں اپنے سبحان باپ اللہ، سے پوچھ کے آپ سے مانگوں گی۔ سبحان تو اللہ، حضرت سیدنا سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں، بے شک، یہ بے شک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو تھے وہ قربان ہونے والے تھے۔ اگر ان کو دنیا کا اگر کوئی لالچ ہوتا، کوئی ایسا ان کے ذہن میں اگر لالچ ہوتا تو وہ دنیا داری مانگتے، سبحان اللہ، لیکن سبحان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی تھی، اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ، اور آپ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں، جو راز ہوئے تھے، ان اللہ، میں سے ایک راز بیان فرما دو۔ سبحان تو اللہ، حضرت عائشہ سبحان صدیقہ اللہ، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبحان معراج کروائی تھی تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور یا رسول اللہ آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات ہمیں ارشاد فرما دو۔ سبحان اللہ، تو واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کلام فرمایا، ان میں سے ایک بات میں آپ کو بیان فرماتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے، جو اللہ، کسی انسان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت واجب سبحان فرما دیتا اللہ، ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس پہ سبحان اللہ، جنت واجب فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ، واہ، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز کی بات ہمیں ارشاد فرمائی۔ اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اپنے باپ کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے میرے ابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے معراج کی ایک بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب سبحان فرما دیتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو جب حضرت سبحان سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو سیدنا صدیق اکبر ہزاروں کی طرح رونے لگے۔ اللہ، تو آپ کی بیٹی نے عرض کیا کہ ابا جان آپ روتی کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پیاری بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے، آپ تو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے جوڑنے پر جنت کو واجب کیا ہے تو اے میری بیٹی اگر اس کا ہم الٹ دیکھیں کہ اگر کوئی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسا عذاب عطا فرماتا ہے، کہ جو لوگوں کے جڑے ہوئے دلوں کو توڑتا ہے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ کیسا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی جو آرزو تھی کہ دنیا کو کوئی مال نہیں مانگا، اپنے باپ سے جو مشورہ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ کتنی پیاری بات ہمیں ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کسی کا دل دکھانے سے بچائے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، اور حضرت ابوبکر صدیق جن کی بیٹی ہیں ان کی شان کا عالم بھی کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ جب کہا کہ جنگ کسی کے لیے مال کے لیے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق کو سوال کیا، جب حضرت ابوبکر صدیق مال لے کر آئے سوال کیسا کیا تھا کہ صدیق کچھ گھر بھی چھوڑ گئے ہو کہ نہیں؟ حضرت عمر سے سوال کیا تھا کہ کیا لے کر آئے ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کچھ گھر بھی چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں گھر اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو کیا شان ہے ان کی، جب باپ کی یہ شان ہے تو بیٹی کی شان کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اس سوال سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے گھروں کے اندر بھی اس طرح کے تعلقات رکھیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلقات کس طرح کے تھے؟ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلقات تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پیار فرمایا اللہ کرتے تھے، اکبر اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ادب و احترام بے کیا، شک اور کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نہیں دکھایا۔ اللہ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ناراض ہو جاتے، اگر حضرت عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ناراض ہو جاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو منا لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور حضرت عائشہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منا لیا کرتی تھی۔ بے تو شک یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا طریقہ تھا۔ بے شک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے پہلی بیوی تھی حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ اللہ سلام اللہ اللہ، علیہا، میں ان کا بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا سبحان تذکرہ اللہ، بیان کرتا سبحان ہوں۔ اللہ، تو حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ہے کہ آپ امیر ترین لوگوں میں سے تھی، بے شک آپ عرب کی امیر ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ کا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کی غرض سے ملک شام لے جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور جو بھی منافع ہوتا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آ کے دیتے تھے۔ سبحان تو اللہ، حضرت سیدنا سبحان اللہ، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صادق الامین کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سچے رسول ہیں، اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ایمانت دار ہیں، سبحان تو اللہ، حضرت سیدنا سبحان اللہ، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان نکاح میں اللہ، آئی۔ سبحان اللہ، جب کیا حضور علیہ بات، الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں تو اللہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طرح طرح کی تکلیفوں کو کاٹا۔ اللہ، یہ وہ عورت ہے اسلام کے اندر، اسلام سے پہلے آپ امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار بے ہوتا شک، تھا، آپ کے پاس اونٹوں کی کثرت تھی، آپ کے پاس مالی تجارت کی کثرت تھی، بے شک، لوگ آپ کا مال لے کے تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ بے شک، سب سے پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شیبہ بی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا تو حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پھاکوں کو کاٹا، اللہ، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چیز جو چوس کے دیتے تھے وہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کھایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، تو اتنا سبحان مشکل وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پہ آیا لیکن کبھی بھی صبر کا دامن نہیں اللہ، چھوڑا۔ اللہ، سبحان اللہ، آج بھی سبحان اللہ، ہماری عورتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے بے شک، بے شک، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھی، ان کو تو کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، اللہ، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا پہ قائم رہے، سبحان وہ اللہ کی سبحان رضا پہ اللہ، قائم سبحان رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کا جو واقعہ سنایا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں بے سے شک، تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو جتنے بھی فقراء صحابہ کرام تھے، جو فقیر صحابہ کرام تھے، کمزور صحابہ کرام تھے، تو اپنا جو مال تھا وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا، اللہ، اللہ، صحابہ کرام میں جو تھا وہ اپنا مال تقسیم کر دیا۔ تو ان ازواج نے
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सब्र किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत में जिंदगी गुजारी। तो हमारी औरतों को भी चाहिए कि अपने जो, अगर किसी औरत का शोहर है तो अपने शोहर का वो अदब करे, अगर वो बेटी है तो अपने वालिदैन का एहतराम करे, अगर वो किसी की बहन है तो वो अपने भाई की इज्जत करे। यही औरत अल्लाह ताला ने हमारे लिए बख्शिश बनाई है, यही औरत अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत बनाई है। यही औरत अगर माँ है तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। अगर यही औरत बेटी है तो अल्लाह ताला ने इस बेटी को रहमत बनाया है। अगर यही औरत जवान है तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपनी जवान बेटी का निकाह करता है अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब के जन्नत का दाखिला अता फरमाता है। तो हमारी औरतों को भी अपना मुकाम समझना चाहिए। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी औरतों को सीरत नबवी पढ़ने की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज की सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कि सुना आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुकात किस तरह के थे। मुश्किल वक्त भी आया तो आप साथ नहीं छोड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की जानब बढ़ रहा। आखिरी सवाल इसमें शामिल करते हैं कि हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पर्दे के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दीजिए। इनका पर्दा कैसा हज़रत था? आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सहाबाए किराम से हमेशा पर्दा करने वाली थी। बेशक बेशक। आप जो थे, जब सहाबाए किराम आपसे कोई मसला पूछने आते तो आप पर्दे में रह के जवाब दिया करते थे। हालांकि आप एक वक़्त की फ़कीहा थी, आप इल्म को जानने वाली थी, लेकिन जब सहाबाए किराम आपकी बारगाह में आते तो आप पर्दे में रह के उनको मसला समझाते थे। सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह इतना पर्दा सुभान किया करते थे कि सहाबाए किराम ने कभी भी आपकी जिस्म को नहीं देखा। अल्लाह कभी अकबर भी किसी अल्लाह सहाबी ने ये बात बयान नहीं की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज हैं वो पर्दा नहीं करती। अल्लाह। तो ये हमेशा जब अल्लाह ताला ने इनके लिए पर्दे को नाजिल किया, तो ये जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज के ऊपर पर्दे सुभान का अल्लाह हुक्म बेशक नाजिल किया। बेशक तो ये हमेशा पर्दा करने वाली थी। जब सहाबाए किराम आपकी बारगाह में आते तो आप पर्दे में रह के उनको मसला समझाया करती थी। सुभान अल्लाह तो हमारी औरतों को भी चाहिए कि हमारी औरतें अपने मर्दों से पर्दा करें, सुभान अपने जो गैर महरम है उससे हम पर्दा करें। तो इसी में हमारी भलाई है। इसी अगर हमारी औरतें पर्दा करेंगी तो हमारी औरतों की इसी में भलाई है। तो आज आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी औरतें हैं जब वो पर्दा नहीं करती तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर रेप होते हैं, फिर जो है वो बदनामी होती है। अगर वही औरत पर्दा करके बाहर निकलती है तो कोई भी उसे छू नहीं सकता। बेशक उसे पता चल जाता है मर्द को कि ये इस्लाम वाली औरत है, बेशक और बेशक इस्लाम वाली औरत का हमेशा मर्दों पे रौब होता है। बेशक। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी औरतों को पर्दा करने की तौफीक अता आमीन फरमाए। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने सुना कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा किस तरह था। पीछे हमने सवाल भी किया था कि सहाबा किराम आपसे सवाल पूछने आते थे, और उसमें ये भी क्लियर हो गया, अगर किसी के ज़हन में ये ना हो कि सवाल पूछने आते थे लेकिन उनका पर्दे का आलम यह है कि किस तरह सवाल पूछते थे, तो ये भी हमारा इसमें क्लियर हो गया कि आप पर्दे में रह कर जवाब दिया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माई बहनों को उन्हीं के नक्शे कदम पर, हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।